بچوں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہاں ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جس حیات قضائیہ کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک نیا طریقہ ہے، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، خاص اجتماعات کے انعقاد کرنا، یہ کچھ نئی چیزیں ضرور ہیں اور ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا۔ یاد رکھیں کہ بدعت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو کچھ دین یا دنیا میں نیا کام پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا جب تک نبی کریم حیات رہے ہر چیز سنت، لیکن جب سرکار وفات پا گئے تو پھر بدعت کا آغاز ہوا۔ اب پہلے میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، بہت غور سے اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، یہ بتائیں شرعی احکام۔ ذرا ویڈیو کنٹرول کریں، آج میرے پاس ایکسس نہیں، میں گھر سے بیٹھا ہوں تو میں ایکسس نہیں ہے ایڈمن۔ دیکھیے انہوں نے دو باتیں کہی اس بیچ میں، ایک تو یہ کہا کہ سنت ہے اور جو حیات ہے وہ نہیں ہے لیکن اصل سنت ہے، میلاد منانا اس کو سنت بول دیا، حالانکہ اصلاً بھی سنت نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس کا طریقہ بدل دیا ہے اور اصلاً میلاد کی کوئی نہ کوئی شکل یا اس کے جشن کی کوئی نہ کوئی صورت پہلے تھی، نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں ایسی کوئی شکل موجود نہیں تھی، اگر تھی تو آپ بتائیں، کوئی روایت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں، تو یہ اس کو سنت کہنا یہ زور زبردستی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے بدعت کی ڈیفینیشن کیا دی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بدعت شروع ہوگی، یعنی اس کے بعد جو کچھ عمل کیا گیا وہ سب بدعت ہے۔ تو یہاں پہ بھی دو مغالطہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ عبادات سے جو معاملات کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت نہیں ہوگی، کیونکہ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنا۔ دین میں اگر دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، دنیاوی اعتبار سے ایجادات ہو رہی ہیں، ہوائی جہاز بن رہی ہیں، بسیں، بلڈنگیں سب بن رہی ہیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، یہ لوگ اس کو بھی بدعت بول دیتے ہیں۔ اور دوسرا دین کے مسئلے میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی تاکید کی ہے یا اس کی اجازت دی ہے یا اس کی مشروعیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی ہے اور کوئی معنی تھا، کسی وجہ سے اس پہ عمل روک دیا گیا، تو اس کو بھی بعد میں انجام دینا اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک امام کے ساتھ سب کو تراویح پڑھائی۔ جماعت، دیکھ لوگ یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اس کہہ دیتے ہیں کہ جماعت کا سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے، بعد میں بنائے گی، نہیں، جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، جماعت تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ صرف ایک جماعت یعنی صرف ایک امام کے ساتھ تراویح پڑھنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں سے عمل کیا ہے اور پھر عمل سے جو اپنے آپ کو آپ نے الگ کر لیا، صحابہ کو جماعت بنانے سے نہیں روکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معنی ختم ہو گیا، اب اگر اس پہ عمل کیا جا رہا ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کہیں پہ کسی علاقے کسی ایریے میں کوئی عمل جو سنت سے ثابت ہے لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اب کوئی عالم جا کے وہاں پہ عمل کروانا شروع کر دے تو بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے، یعنی اصل موجود ہے شریعت میں تو اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ اور ان کا تضاد بھی دیکھیے عید میلاد النبی کے مسئلے پہ، یہ کبھی یہ کہیں گے بدعت ہے اور کہیں گے بدعت حسنہ ہے، بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ جب آپ نے اس کو بدعت کہہ دیا تو قرآن و حدیث میں دلائل نہیں ہو سکتے، اور اگر قرآن و حدیث سے دلائل ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے۔ تو ان کی باتیں سنیں گے تو کوئی اس کو بدعت بول رہا ہے، یہ صاحب سنت بول رہے ہیں، تو بدعت سنت اسی دونوں میں یہ بیچارے جو ہے الجھے ہوئے ہیں، کبھی بدعت کہتے ہیں، کبھی سنت کہتے ہیں، کبھی بدعت حسنہ کہتے ہیں، کبھی سنت کہتے ہیں، لیکن دلیل کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کام کے مکلف یا ان کو پورا کرنے کے ذمہ دار صرف ہم ہیں یا صحابہ کرام بھی تھے؟ بولیے۔ چوری کرنا ہمارے لیے حرام، صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ حرام۔ زنا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے حرام۔ سود کھانا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے، تو بدعت ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے ناجائز ہی ہونی چاہیے نا۔ اور بدعت کیا ہے؟ وہ کام جو نبی کریم کے دور میں نہیں بعد میں ایجاد ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ایک کتابی شکل میں، اور یہ کام سرکار نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ یہی بات حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق کی ریکویسٹ پر کہی تھی۔ جب مسیلمہ کذاب سے جہاد ہوا اور بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے
تو عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اگر اسی تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا آپ اس کو کتابی شکل میں جمع کریں، کیونکہ پہلے جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، مثلا 10 صحابہ بیٹھے، سرکار ان کو قرآن لکھوا دیتے تھے، پھر سرکار کہیں اور گئے، 5 صحابہ ساتھ ہیں، نئے صحابہ، ایک آیت وہاں نازل ہوئی، ان کو لکھوا دی، پھر وہ آپس میں شیئر کرتے تھے اور پھر صحابہ جمع کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھی۔ کسی نے درخت کی چھال پر لکھا، کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ لکھا، کسی نے پتھر پہ لکھا، کسی نے کھال کے اوپر لکھا، محفوظ۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ کی، صدیق اکبر نے یہی جملہ کہا، اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہی اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی نیا کام بدعت ضرور تھا، اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہوا تو صدیق اکبر اس پر راضی ہو گئے اور قرآن جمع کیا، لہذا اس سے نتیجہ نکلا کہ وہ بدعت ضرور تھا لیکن بری بدعت نہیں بلکہ ایک اچھی بدعت، کیونکہ اس میں دین کا فائدہ تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت باقاعدہ قائم فرمائی۔ بس روکیے۔ اس کا جواب بھی شاید کل شیخ شعبان نے کچھ دیا تھا۔ یہ جو جتنی بھی مثالیں پیش کرتے ہیں، دیکھیے یہ جو قرآن مجید جمع کرنے کا مسئلہ، یہاں 2 چیزیں۔ پہلی بات تو کہ اس عمل پہ صحابہ کرام کا پورا اتفاق اور اجماع ہو گیا، تو جس چیز پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، اسے تو آپ کسی بھی اعتبار سے بدعت نہیں بول سکتے بھائی۔ یعنی صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، اس اجتہاد پر سب کا اتفاق ہوگا، یہ اجماع ہے، اور امت کبھی غلط چیز پہ اجماع کر ہی نہیں سکتی، بدعت پہ کبھی اجماع نہیں ہو سکتا۔ جو بدعت ہے نا وہ دین سے الگ چیز ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بدعت ایجاد کی اس پر جو ہے اجماع ہو گیا، نہیں، بدعت نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اجماع اس پر ہوا، یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جمع قرآن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید جمع کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس سے دین میں کچھ حذف و اضافہ ہوگا، کچھ رد و بدل ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے بھائی۔ وہ تو قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنے کا، پڑھنے کا وہ ایک نظم ہے، وہ ایک انتظام ہے، اس کا دین میں کمی بیشی یا عبادت میں کمی بیشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی، مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی جو قرآن ایک ساتھ جمع ہے، وہاں سے اٹھا کے پڑھتا ہے کچھ آیتیں، ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ 1 حرف پہ 10 نہیں کیے۔ تو اگر کوئی مصحف سے پڑھتا ہے تو اس کو بھی 1 حرف پہ 10 نہیں کیے۔ اگر کوئی نے ایک پارا الگ سے چھاپ کر رکھا، جیسے آپ بہت سارے مکاتب میں دیکھیں گے، مکتب میں، مدارس میں، کہ چھوٹے بچوں کے لیے الگ الگ ٹکڑوں میں وہ پرنٹ ہوتا ہے، ایک پارا۔ اب جیسے آخری پارا ہے، چھوٹی صورتیں ہیں، تو وہ الگ الگ سے چھپا ہوا ہے، بچے لے کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہہ دیں گے نا کہ وہاں سے اگر کوئی بچہ لے کے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، اور جو مکمل قرآن لے کے پڑھتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ایسے نماز کا مسئلہ ہے، ایک نے ایک سنگل پارا الگ سے چھپا ہوا تو اس کو لے کے کوئی سورت یاد کیا، اس کو نماز میں پڑھ رہا ہے، اور ایک نے پورے مصحف کو لے کے اور یاد کیا، نماز میں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے مصحف سے پڑھا ہی نہیں، کسی حافظ کے ساتھ بیٹھ کے ایسے زبانی یاد کر لیا، وہ بھی جا کے قرآن میں نماز میں پڑھ رہا ہے۔ کیا تینوں کی نماز میں کوئی فرق ہوگا کہ ان کا سورس کیا ہے، کہاں سے انہوں نے جو ہے یاد کیا ہے؟ تو یہ جمع قرآن جمع کرنا، حدیث جمع کرنا، لکھنا، اکٹھا کرنا، یہ ساری چیزیں دین کے تبلیغ کے ذرائع ہیں، دینی جو علم ہے اس کو پھیلانے کے یا محفوظ کرنے کے ذرائع، وسائل ہیں۔ یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے دین میں کچھ کمی ہو رہی ہے یا کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بتائیے جمع قرآن سے کیا نماز 5 نماز کی جگہ 6 نماز ہو گئی، یا زکوٰۃ کا کوئی حکم بدل گیا، یا کسی بھی طرح کا کسی حکم میں کوئی تبدیلی آئی، سنت، نفل، فرض، کہیں پہ کچھ معاملہ آگے پیچھے، وہ کچھ نہیں ہوا، دین وہی ہے۔ لیکن اس دین کو، قرآنی آیات کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ، یعنی وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے علم، شریعت کے علم کو محفوظ رکھنے کا، یا آگے اس کو پہنچانے کا، یا آگے اس کو عام کرنے کا۔ تو یہ چیز بدعت کی کیٹیگری میں آتی نہیں، سرے سے اس چیز پہ بدعت کا اطلاق ہوگا ہی نہیں۔ باقی صحابہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کبھی کسی چیز کو لے کے اختلاف ہوا، بحث ہوئی، تکرار ہوئی، کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوئی مشورہ دیا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن بعد میں جب مناقشہ ہوا، بحث ہوئی، بات چیت ہوئی،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمادہ ہو گئے. خود بخاری کی روایت ہے نا کہ جب مانعین زکوٰۃ سے قتال کا مسئلہ تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں تھا, لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بات کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں بھی وہ بات آ گئی. تو ایسے کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کے قائل ہو گئے, ایسے کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ بدعت پہ چلنے پر آمادہ ہو گئے, وہ چیز بدعت پہ قائل ہو گئے, یہ غلط بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت نہیں کہا, ہرگز نہیں کہا کہ یہ چیز بدعت ہے. بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا, چاہے دین کا مسئلہ ہو دنیا کا مسئلہ ہو, اگر کوئی کمال اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور بھی چیزیں اسی طرح سے انداز کرنا چاہتا ہے جس میں گنجائش ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مانگتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں, تعاون مانگتے ہیں, اللہ کے رسول ان کو عطا کرتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں پھر ان کو عطا کرتے ہیں, تیسری بار آتے ہیں پھر ان کو عطا کرتے ہیں. بس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے بار بار مطالبہ کرنا, اس میں مال میں برکت نہیں ہوتی. ان کو سمجھاتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے, لینے والا نیچا ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے بعد وہ صحابی یہ عزم کر لیتے ہیں کہ اب میں جو ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, کسی سے نہیں مانگوں گا. حتیٰ کہ شیخین ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عطیات دیتے تھے سرکاری, اس کو بھی قبول نہیں کرتے تھے. تو ایک کمال اطاعت کا جو ہے ایک جذبہ ہوتا تھا صحابہ کا کہ بھئی ہم یہ چیز نہیں کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ان کے لیے جائز تھی, وہ ناجائز تھی, وہ کوئی بدعت تھی جس پہ انہوں نے جو ہے اس سے پرہیز کیا, اجتناب کیا. تو یہ معاملہ نہیں تھا. تو ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف عبادات میں بلکہ معاملات میں بھی اتباع کرنا چاہتے تھے. معاملات میں بھی چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں, اسی کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں. یہ بھی ان کا جو ہے کہیں سفر میں گئے اور کہیں اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی رک کے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو دین کا حصہ نہیں کہ آپ بھی جائیں تو وہیں پہ نماز پڑھیں. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کمال محبت میں اور جوش اتباع میں اس چیز کا بھی لحاظ کرتے تھے. تو ایسے بہت سارے, ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنے تھے, کہا اس کو پھینک دو, پھینک دیا. تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پھینکنے کا یہ مطلب نہیں تھا. اللہ کے نبی نے جو کہا کہ آپ اس کو اٹھاؤ ہی مت, آپ لے لو, آپ پہننے سے منع کیا. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ پھینک دو تو پھینک دیا. تو یہ کمال اتباع ہے کہ جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ناجائز ہے یا بدعت ہے جیسے انہوں نے استدلال کر لیا, وہ بدعت کے زمرے میں نہیں ہے. تو یہ جو جمع قرآن کا مسئلہ ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے, اس کا بلکہ دین کی کیٹیگری میں نہیں آتا. جو اصل عبادت کی کیٹیگری ہے اس میں نہیں آتا. یہ نہ عبادت پر, نہ ثواب پر, نہ نماز پر, کہیں پر بھی اثر انداز نہیں ہے. قرآن جو اکٹھا جمع ہوا ہے اور جو آج بھی الگ الگ چھپا ہوا, الگ الگ پارے یا دو لوگوں نے یاد کر کے رکھے ہیں, کوئی 2 پارا یاد کیا ہے, کوئی 4 پارا, کوئی 10 پارا, کوئی پورا قرآن یاد کیا ہوا. تو آج بھی قرآن کی دونوں شکل موجود ہے, ایک تو پورا مکمل مصحف موجود ہے اور ایسے ہی الگ الگ بھی چھپا ہوا ہے قرآن مجید. لیکن کوئی فرق پڑتا ہے یعنی دین میں, شریعت میں اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دین میں, نہ ثواب میں, کسی بھی معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو اس کو آپ دین کی کیٹیگری میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ وسائل ہے, یہ ذرائع ہیں, اور اس میں اصل جواز ہے. اس میں اصل جواز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, بلکہ اللہ کے رسول سے اجازت بھی, صراحتاً اجازت جو ہے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھوایا, جب لکھوایا اس میں کوئی حد بندی نہیں کیا ہے کہ ایک ساتھ کتنی آیتیں لکھنا ہے, کتنی صورتیں لکھنا ہے. تو خود یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو جمع قرآن کا مسئلہ ہے یا کتب احادیث کا مسئلہ ہے, اسی طرح سے جو قواعد ہیں اصول فقہ کے, اصول حدیث کے, اس کو بھی لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ ہے, کہاں سے آ گیا پہلے نہیں. بھائی یہ سب ذرائع ہیں, یہ سب تبلیغ دین کے ذرائع ہیں. دین کو محفوظ کرنے کے, دین کو پہنچانے کے, دین کی تعلیم کے ذرائع وسائل ہیں. ان کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. اس میں اصل کیا ہے؟ جواز ہے, اباحت ہے. ورنہ سب علیحدہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے, کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, کہیں ایک امام بن گیا, 2-4 آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مجتمع کر دوں. لہذا آپ نے حکم فرمایا, تراویح جماعت سے سٹارٹ ہوئی, آپ دیر سے پہنچے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے.
बिदत को फरमा रहे हैं क्या ही अच्छी है, इसका मतलब हर बिदत बुरी नहीं होती। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंद रोकिए जरा रोकिए, ये बात असल में बार बार तकरार के साथ आती है। ये लोग सही बुखारी की इस हदीस को बहुत कोट करते हैं। कल की पिछले स्ट्रीम में भी हम बात कर चुके हैं, थोड़ी सी वजाहत करूंगा। जो इन्होंने जो है लफ्ज जो है इस्तेमाल किया, नेमतिल बिदअत वहादी या नेमल बिदअत, जो भी अल्फाज हैं। देखिए ये जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पे इस्तेमाल किया बिदअत का लफ्ज, तो ये बिदअत कुछ इस्तिलाही माने में नहीं है। एक इस्तिलाह होता है ना, एक लफ्ज, जैसे बिदअत शरीयत की एक इस्तिलाह है कि जो दीन का हिस्सा नहीं है उसे भी बिदअत कहा जाता है, लेकिन उस लफ्ज का एक लुग़वी माना भी तो है। तो अब कहीं भी वो लफ्ज इस्तेमाल आता है तो आप कहेंगे नहीं इस्तिलाही माने में उसको बिदअत का, नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि ये लफ्ज यहाँ पे लुग़वी माने में, जैसे तलाक का लफ्ज है, इतलाक का लफ्ज है, तो इस शरीयत में तलाक एक खास इस्तिलाह है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, निकाह है, उसको खत्म करे शौहर तो उसको तलाक बोलते हैं। लेकिन ये लफ्ज आजाद करने के मायने में भी तो इस्तेमाल होता है। वो जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इज़हबू फअंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब आजाद हो। तो इस थोड़ी कहेंगे कि यहाँ जो है तलाक दी गई है, हाँ, वो इस तरह उस माने में नहीं है। ऐसे जो है सुन्नत का एक इस्तिलाही माना क्या है, मुहद्दिसीन के यहाँ उसका एक अलग इस्तिलाही माना है, और इसी तरह से फ़क़ाह के यहाँ अलग इस्तिलाही माना है। इसका मतलब नहीं कि किसी लुग़वी माने में कुरान और हदीस में आ गया सुन्नत का लफ्ज़ तो आप वहाँ भी कहें कि नहीं इसी माने में। तो ऐसे शरीयत के जो अल्फाज, जो इस्तिलाहात हैं, वो उसी सियाक में इस्तेमाल होंगे तो उसका एक शरई इस्तिलाही माना मुराद होगा। लेकिन असल लुग़वी माने के सियाक में इस्तेमाल होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे जो है इस्तिलाही माना मुराद है। तो ये जो असल में अमल है, एक साथ तरावी के जमात के साथ मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि ये कोई नई बात नहीं, बल्कि इन्होंने भी कहा, इनकी बात घुमा के सुनेंगे तो इन्होंने भी कहा कि कोई अकेले पढ़ रहा है, कोई जमात से पढ़ रहा है। तो जमात से पढ़ना कोई मसला ही नहीं था, पहले से हो रहा था। मसला ये था कि एक इमाम पे जमा करना, ये कैफियत जो है बदली थी, लेकिन ये कैफियत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जो चीज अल्लाह के नबी से साबित है उसको आप करेंगे तो वो चीज अपने अमल के एतबार से जो है नहीं दिखेगी, तो लोगों के एतबार से आप नया बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो अपने वजूद और मशरूयत के एतबार से नहीं है, इसलिए आप उसको इस्तिलाहन बिदअत नहीं बोल सकते। क्योंकि शरीयत में इस्तिलाह में जो बिदअत कहा जाता है ऐसे अमल को जिसको कोई ईजाद कर रहा हो, जिसकी वजाहत खुद हदीस में है कि शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, यानी वो नई चीजें जो दीन में, वो बुरी चीजें जो दीन में नई नई ईजाद कर ली गई हैं। और सही बुखारी की हदीस है, मन अहदस फी अमरिना, जो हमारे इस मामले में ऐसी चीज ईजाद कर ले, मा लैसा मिन्हु, जो पहले से उसमें ना थी। ये बहुत ही अहम हदीस है, बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है, कि जिसने हमारी, जैसे मन अहदस फी अमरिना, बाद रवायतों में मन अहदस फी दीनना, कि हमारे दीन में कोई ऐसी नई चीज लाए, मा लैसा मिन्हु, जो पहले से उसके अंदर ना थी। ये हदीस ना इस्तिलाही बिदअत की डिफिनेशन बता रही है कि शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत वो है कि ऐसा अमल आप ईजाद करें जो पहले से दीन में ना था। लेकिन अगर कोई अमल पहले से दीन में था, उसकी मशरूयत अहदे रसालत में हो चुकी है, उस पर अमल नहीं हो रहा, या किसी इलाके में अमल हो रहा है, किसी में अमल नहीं हो रहा, उसको अगर आप राइज कर रहे हैं, उसे रिवाज दे रहे हैं, तो रिवाज देने के बाद लगेगा कि यह नया है और लोगों एतबार से आप उसको नया बोल सकते हैं, लेकिन इस्तिलाहन आप उसको बिदअत नहीं बोल सकते। मैं इसको बार बार मिसाल से समझाता हूं। जैसे मगरिब के बाद सुन्नत पढ़ने का मसला है, आज भी बहुत सारे तकलीदी मसाजिद में सुन्नत नहीं पढ़ी जाती मगरिब के बाद, हालांकि बुखारी से साबित है, सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, बहुत सारी अहादीस से इस बात का सबूत मौजूद है कि मगरिब की अजान के बाद जमात से पहले 2 रकअत सुन्नत आप पढ़ सकते हैं, सहाबा पढ़ते थे। बहुत सारी मसाजिद में नहीं होता अमल। अब अगर किसी मस्जिद में किसी ने जाके समझा बुझा के इस तरीके को भी राइज कर दिया, जैसे हमारे गांव में एक मस्जिद थी, वहां मगरिब के बाद सुन्नत का रिवाज नहीं था, कुछ लोग गए और उसको राइज कर दिया, अब लोग पढ़ना शुरू कर दिए। अब जब पढ़ना शुरू कर दिए तो वो चीज नई है, यानी पहले वहां पे नहीं हो रही थी, अब चूंकि होने लगी है तो उस एतबार से कहेंगे कि ये नया है, यकीनन कहेंगे नया है। लेकिन क्या उसकी बिदअत कह देंगे? नहीं भाई, वो लोगों के एतबार से नया है, यानी अमल के हिसाब से नया है, मशरूयत के हिसाब से नया नहीं है। ऐसे कुछ जो कंपनी एरिया है जहाँ पे कारोबारी इलाके हैं, तो ऐसे इलाकों पे बहुत सारी मस्जिदें ऐसी होती हैं जहाँ फज्र की नमाज नहीं होती, बाकी 4 वक्त की नमाज होती है। इस मुंबई में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ
فجر کی نماز نہیں ہوتی, باقی 4 وقت کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے. جو کاروباری آفس ہے, دفتر ہے, جہاں وہاں چھوٹی موٹی مسجد ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو اگر ایسی جگہوں پر لوگ آباد ہو جائیں, رہنے لگیں, اور 4 نماز کے ساتھ فجر کی نماز بھی شروع کر دیں, تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اس مسجد میں یا اس جگہ یہ نئی بات, یہ نئی چیز ہو رہی ہے. یعنی پہلے فجر کی نماز یہاں نہیں ہو رہی تھی, ابھی فجر کی نماز بھی ہونے لگی. تو ہم دیکھ کے کیا بولیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعمت البدعۃ ہذہ, یہ اچھی بدعت ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو یہاں پر نیا بولا جائے گا وہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت نہیں بولا جائے گا, بلکہ چونکہ اس کے اندر نیا پن ہے, یہ چیز پہلے نہیں ہو رہی تھی ابھی ہو رہی, تو کہیں گے وہ بدعت ہے. تو ان شارٹ خلاصے کے طور پر ہم کیا کہیں گے؟ خلاصے کے طور پر یہ کہ اگر کوئی عمل مشروعیت کے اعتبار سے عہد رسالت میں مشروع ہو چکا ہے, نبی کے دور میں مشروع ہو چکا ہے, اور آج اسے عمل میں لایا جا رہا ہے, تو عمل کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں نیا, لیکن اسے آپ بدعت نہیں بول سکتے. لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں نیا, ابھی پہلے نہیں ہو رہا تھا ابھی ہو رہا ہے, لیکن آپ اسے بدعت نہیں بول سکتے کیونکہ وہ دین میں نیا نہیں ہے. دین میں اصطلاحی معنی میں بدعت کیا ہے؟ جو عمل کے حساب سے بھی نیا ہو اور ایجاد کے حساب سے بھی نیا ہو. یعنی اس کی ایجاد بھی وفات رسول کے بعد کی جا رہی ہے اور عمل بھی بعد میں کیا جا رہا ہے, دونوں بات کا ہے, تو یہ ہے اصطلاحی بدعت. اس کی دلیل کیا؟ وہی صحیح بخاری کہتی جو میں نے آپ کو پڑھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز لائے جو پہلے سے نہیں ہے. تو یہ حدیث تعریف کر رہی ہے کہ اگر پہلے سے کوئی چیز نہیں ہے دین میں, اسے آپ ایجاد کر رہے ہو اور عمل کر رہے ہو, وہ چیز بدعت ہے. لیکن پہلے سے اگر کوئی چیز دین میں ہے, گرچہ اس میں عمل لکا ہوا تھا, اسے اگر کوئی عمل میں لا رہا ہے, اس کے رواج دے رہا ہے, اس کو سب کو سکھا رہا ہے, تو وہ چیز جب عمل کی میں آئے گی تو لگے گی کہ نئی چیز ہے, آپ بول بھی سکتے نہیں آئے, لیکن وہ اصطلاحاً بدعت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک امام کے ساتھ تراویح کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کی مشروعیت ہو چکی ہے. یہ عمل کے حساب, وجود کے حساب سے, مشروعیت کے حساب سے یہ عمل نیا نہیں ہے. ہاں, عمل کے حساب سے وہ شکل کیفیت نہیں تھی اور کہہ دیا نعمت البدعۃ ھذہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نعمت البدعۃ ھذہ, تو وہ تشریع مشروعیت کے اعتبار سے, ایجاد کے حساب سے نہیں, عمل کے حساب سے نیا کہا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی کوئی بھی عمل ایسا کرو جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہیں ہو رہا تھا, آپ اس کو کر رہے ہو, آپ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے, اچھی بدعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز بدترین بدعت ہے, آپ اس میں گمراہ ہو گئے, لیکن لوگوں اعتبار سے کہہ سکتے ہیں, لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے. اور میں بات ختم کروں, میں نے پچھلے اسٹریم میں بھی کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس کیفیت کو دوبارہ زندہ کرنا کہ ایک امام کے ساتھ تمام لوگوں کو تراویح میں کھڑا کر دیا جائے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے جو علیحدگی اختیار کی تھی یا رکا تھا, آپ سسن جو رکے تھے وہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو شروع کیا اس عقیدے کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ کہ اب وہ مانے نہیں رہا, اب وہ اندیشہ نہیں ہے, کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب چونکہ دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے, تو اب اس کیفیت کو دوبارہ عمل میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام تو اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور الٹا اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ بدعت حسنہ کی گنجائش ہے نہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو مثال دے رہے ہیں یہ عمل نبی کے زمانے میں ثابت ہے, اس کو عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اس کو لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے, لیکن اصطلاحی معنی میں اس تراویح با جماعت کو ایک امام کے ساتھ پڑھنے کو آپ بدعت. ایک بات یہ ہے, آپ نے ذکر کیا بس اس کی توضیح میں, یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جہاں شارٹ چیز رہتی ہے, چیز مجمل رہتی ہے, اس کو پکڑ کے خوب چوہوں کی طرح چالتے ہیں, مسگنڈی نکالتے ہیں, اور وہ جو چیز متعین رہتی ہے اس کو چھپائے رہتے ہیں. بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ کل بدعت جو ہے ضلالہ و ان رہا حسنہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کوئی اس کو اچھا سمجھے. اب یہ ایک دم تعین ہے, ایک دم شرح کے ساتھ موجود ہے. تو اب اگر تم کو کہیں لگ رہا ہے یار یہ شاید بدعت ہے اور ہم لوگ اور اچھی بدعت ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا عبداللہ بن عمر کے قول کا؟ تو بھائی جو وضاحت سے جو چیز موجود ہے اس کی روشنی میں اس بات کو سمجھو. اور جب بھی آپ کہتے ہو, جب بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اچھی بدعت تھی, اچھی بدعت, تو کیا مطلب ہوا اچھی بدعت کہنے کا؟ کہ گویا اچھی چیزوں میں آپ شارع ہو سکتے ہیں. بھئی شارع تو کیا نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, شارع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہی قرآنی اور وہی حدیثی, دونوں وہی کو لیں گے تو شارع اصلاً اللہ تعالیٰ ہے. تو اب جب شارع اللہ, ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی کہیں گے شارع اللہ ہے.
لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بدعت کر سکتے ہیں بری بدعت نہیں کر سکتے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ گویا اچھی اچھی بات میں آپ شارع ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر تو وہی آئی نہیں ہے، تو آپ اگر بغیر وحی کے کوئی چیز لا رہے ہیں اور اچھی بدعت کے نام پہ، تو آپ شارع ہو گئے۔ بھائی قرآن جو ہے، وہ قرآن کا جو کاغذ ہے، وہ کاغذ کیا دین ہے؟ آج موبائل پہ پڑھتے ہیں قرآن، تو کیا موبائل دین ہے؟ جو ہے سافٹ کاپی اگر قرآن کی ہے، پورا مصحف ایک، پورا قرآن ایک مصحف ہے اگر موبائل میں پی ڈی ایف میں، تو کیا وہ پی ڈی ایف دین ہے، یا اس میں جو موجود ہے قرآن وہ دین ہے؟ تو بھائی اصل میں وہ دفتی تو دین ہے نہیں، وہ کاغذ تو دین ہے نہیں، نہ تو وہ قلم دین ہے، دین تو اصل میں قرآن ہے۔ تو مقصد تو قرآن ہے، وہ تو وسیلہ ہے۔ ظاہر سی بات، ہم نے وسیلے کو تو کبھی بدعت نہیں کہا ہے، کہ وسائل بھی بدعت ہیں۔ تو اس کو گھوم گھوم کر جہاں تک رہ گیا کہ وہ یہ بات، کفایت بھائی نے بھی اس کو واضح کیا کہ بھئی وہ گویا وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بدعت ہے، لیکن بعد میں لگا نہیں اچھی ہے، تو وہ کر ڈالے بدعت۔ کمال ہے بھائی۔ وہ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم سے ذرا سا ان کو لگا کہ ہٹ کے لگ رہا ہے، بھلے ہٹ کے نہ ہو، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ہٹکے ہو جائے گا، کیونکہ قرآن تو لکھا ہوا تھا بھائی، لوگوں کے ہاں لکھا ہوا تھا۔ میرے خیال سے 2 سال پیچھے کی ہسٹری میں آپ جائیں گے تو کفایت بھائی نے اور میں نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ بھئی قرآن کا مسئلہ تھا کہ ابھی قرآن لکھا ہوا آلریڈی موجود تھا، تو قرآن لکھا ہوا ہے، تو کیا وہ ڈر رہے تھے؟ بھئی یہی ڈر رہے تھے کہ سرکاری طور پہ جو کام ہونے جا رہا ہے، اور سرکاری طور پہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوا اس طرح سے جس طرح ہم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ذرہ برابر ان کو محسوس ہو رہا تھا، اس سے وہ ڈر رہے تھے۔ یعنی اس سے تو یہ پیغام ملتا ہے نا کہ بدعات سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ جہاں بدعات ہے نہیں، ذرا سا لگ رہا ہے ہلکا سا کہ شاید کچھ شاید ہے الگ، وہاں اتنا خوف کا عالم ہے کہ سمجھانا پڑ رہا ہے۔ پھر جب سمجھایا گیا، لوگوں کی تائید ہوئی، تو اجماع ہو گیا تو فہم پہ جب اجماع ہو گیا تو ویسے بھی بدعت نہیں ہے۔ تو چیز ہوتی ہے کیا، یہ بات تو سنجیدہ مانے جاتے ہیں بیچارے اپنے حلقے میں، لیکن اصل میں جو ان کی کمزوریاں ہیں، وہ کمزوری سے یہ بھی باہر نہیں نکل پایا، تحقیق والی دنیا میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ مسجد میں آنے سے مت روکو۔ عورتوں پر واجب تھا جماعت سے نماز پڑھنا، وہ آتی تھیں۔ اچھا ایک سرکار کے دور میں صدیق، ایک چیز اور رہ گئی، یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ اچھی بدعت، تو جو اچھائی کا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ ان کا خود کا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ عمل کیا تھا اس وجہ سے اچھا کہہ رہے ہیں۔ یعنی تراویح ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس عمل کو اچھا ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اچھا اس وجہ سے نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے، اس اعتبار سے وہ اچھا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اچھا کہا، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے کہہ دیا، کیونکہ نبی سے وہ چیز ثابت تھی، تو ان کے اچھا کہنے کا مطلب کیونکہ نبی نے اس کو پسند کیا، اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند تھی، لیکن آپ نے اس سے رک گئے تھے تاکہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے، تو چونکہ وہ چیز عہد رسالت میں مشروع ہو چکی ہے، اس لیے وہ چیز اچھی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین میں اچھا، کسی بھی چیز کے اچھا ہونے کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے۔ یعنی کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ لے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ جو بدعت حسنہ بار بار کہتے ہیں نا، اچھی بدعت آتی، اچھی بدعت، ارے بھائی آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ دین میں ایک چیز اچھا ہے، کیونکہ دین میں اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک اللہ نہیں اچھا سمجھے گا، آپ کیسے اس کو مہر لگا سکتے کہ وہ چیز اچھی ہے؟ آپ اس میں مہر نہیں لگا سکتے، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اچھا ہے، کیونکہ دین میں اچھا ہونے کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیز دین میں اچھا، مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو بتائیے آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے؟ آپ کے پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ چیز اچھی ہو، اور کوئی چیز اچھی بھی ہو، کتنی بھی اچھی ہو، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ دین کا حصہ بن جائے۔ اگر اچھی بھی ہو تو آپ اسے دین میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی گئی، واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کم کراؤ، کم کراتے کراتے کئی بار آنا جانا ہوتا ہے، بالآخر 5 وقت کی نماز آخر میں لے کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک بار اور چلے جاؤ، ابھی بھی زیادہ ہے۔ آپ بتائیے کیا کوئی غلط مشورہ تھا ان کا؟ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اچھی بات کی تھی، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی انہوں نے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس بار آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ نے تسلیم کیا کہ مشورہ ٹھیک ہے لیکن اب ہم نہیں جائیں گے, میری امت اس کو انجام دے گی. یہ بات بڑی معقول تھی, بات اچھی تھی, دو نبی اس پر متفق ہیں, بات کے اچھے ہونے پر متفق ہے, لیکن کیا وہ چیز دونوں انبیاء نے مل کے اس کو بنا لیا کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب بھی جاتے ہیں اللہ کمی کر دیتا ہے, یہ کریکشن ہم خود ہی کر لیتے ہیں؟ نہیں, وہ چیز اچھی مانی گئی لیکن اسے دین کا پارٹ نہیں قرار دیا گیا نا. تو بھائی اگر کیونکہ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں آئی ہوئی, بھائی کوئی کتنا بڑا آدمی ہو, کتنی بڑی ہستی ہو, اگر اپنی طرف سے ان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھی چیز دین کا حصہ ہے, تب تک آپ اچھا سمجھ کے اس کو دین میں شامل نہیں کر سکتے. 5 وقت سے کم جو ہونا چاہیے, یہ چیز اچھی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکی کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بحیثیت دین قبول نہیں کیا یا اسے شامل نہیں کیا, اس لیے وہ چیز آج دین کا حصہ نہیں. ہم 5 وقت کی نماز کو 4 وقت کی نماز نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, یہ فیصلہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جی اچھا کفایت بھائی, پارلیمنٹ میں اچھے سے اچھا مشورہ آتا ہے, کوئی بہت قیمتی بہت اچھا مشورہ آ جائے اور مشورہ آنے کی وجہ سے کیا وہ قانون بن جاتا ہے. ان کی اپنی تنظیم ہوتی ہے, یہ لوگ اسکول ہوتے ہیں, مشورے آپس میں کرتے ہوں گے, اس میں بہترین مشورہ کسی کا آ گیا لیکن صدر صاحب نے جب تک سائن نہیں کیا, کمیٹی نے منظور نہیں کیا, تو کیا وہ قانون بن جاتا ہے؟ مطلب دنیا میں مسئلہ نہیں ہے, اور یہ لوگ دین کو اتنا سستا سمجھے ہوئے ہیں. دنیا میں بغیر مہر کے قانون نہیں بنتا ہے. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے یہ تو آپ فیصلہ کر نہیں سکتے, اور چلو مان بھی لیں کہ اچھا ہے, تو اچھا ہونے کا یہ مطلب کیسے کہ وہ دین میں ایڈ ہو جائے گا, یہ ہمارے دین کا پارٹ ہو جائے گا, ہمارے دین کا وہ جو ہے حصہ ہو جائے گی. بھائی نماز پڑھنا بھی تو بہت اچھی بات ہے نا, تو 5 وقت کی جگہ 6 وقت کی نماز آپ کر دیں, ایسا نہیں کر سکتے. اچھا ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ اسے دین میں شامل کر دیں. کتنی بھی اچھی چیز کیوں, نماز سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, لیکن آپ نماز کو بھی اپنی طرف سے بنا کے دین میں شامل نہیں کر سکتی. یا جو نماز ہم کو بتا کے دی گئی ہے اس کو اسی کیفیت میں بھی آپ بڑھا نہیں سکتے کہ چلو نماز اچھی چیز ہے, چلو 4 کی جگہ ہم 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو اچھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی آپ اپنی طرف سے اس کو دین میں شامل کر دو. اچھی ہے, اس کا مطلب ہر بدعت بری نہیں ہوتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. تھوڑا سا روکیے, یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی. بھائی ہر بدعت بری ہوگی. آپ کوئی اچھی چیز بھی اگر دین میں شامل کریں گے نا, تو چونکہ یہ جرم ہے, یہ کام جو اللہ تعالیٰ کا, یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ کام آپ کرنے جا رہے ہو, تو یہ چیز جرم ہو جائے گی, اس وجہ سے وہ بری ہے. بھلے جیسے نماز, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کہ نماز پڑھنے پر بعد تابعین نے جو ہے نکیر کی, جب کہا گیا کہ یہ تو اچھی چیز ہے, تو کہا اللہ تعالیٰ اس سے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا, کہ نماز پہ نہیں لیکن نبی کی سنت کی مخالفت پہ اللہ تعالیٰ جو ہے گرفت کرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی, غلط بات ہے. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اگر کوئی اچھا ہی کام ہو آپ نے دین میں ایڈ کیا, تو اس کو دین سے جوڑنے کی وجہ سے وہ چیز بری ہوگی. بری اس معنی میں ہوگی کیونکہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا, آپ کون ہوتے بتانے والے. تو اچھی چیز کو بھی آپ اس طرح سے دین میں یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کیا, کوئی اچھی چیز ہو آپ دین میں گھٹا بڑھا دیں گے, وہ چیز بری ہو جائے گی. اس لیے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے بڑھیے. تو پر واجب تھا جماعت سے نماز پڑھنا, وہ آتی تھیں سرکار کے دور میں, صدیق اکبر کے زمانے میں, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روک دیا, اب تم نہیں آؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا, بلکہ ان کی جو ہے بیوی نماز پڑھنے جاتی تھی مسجد میں, اور ان سے کہا بھی گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگتا, لیکن کہا اگر اچھا نہیں لگتا تو ہم کو منع کیوں نہیں کرتے. نہیں منع کر سکتے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود کی ایک چیز کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ دینی اعتبار سے اس چیز کی اجازت ہے, اس لیے انہوں نے کبھی منع نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ صحابہ نے خواتین کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا, یہ غلط بات ہے. کسی بھی صحابی نے خواتین کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے انہوں نے بھی منع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو منع کرتے, لیکن منع نہیں کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی منع نہیں کیا, کیوں جب اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, دین مکمل ہو چکا, تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا ہے. جی, جس کام کو نبی کر رہے ہیں اس کام کو منع کر دیا نہیں کر دیا, یہ بدعت تھی, یہ نیا کام تھا. عورتیں گئیں سیدہ عائشہ صدیقہ, عالمہ, طیبہ, طاہرہ, مجتہدہ, مفتیہ کے پاس. ہماری والدہ بہت صاحبہ علم تھی, اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھیں یہ عمر فاروق نے ہمیں مسجدوں میں آنے سے روک دیا.
میری والدہ نے فرمایا اگر میرے سرکار میرے سرتاج آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کر لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. گویا کہ آپ نے فرمایا بظاہر یہ نبی کریم کی قول کی تمہیں مخالفت نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتاً مزاج رسول کی موافقت ہے. میرے نبی ہوتے تو یہی کرتے. اس کا مطلب ہے ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا روکیں اس کو روکو. دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی منع نہیں کیا مسجد میں جانے سے, نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. یہ صاحب اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. ایسا کسی روایت میں نہیں ہے کہ اما عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید کی کہ ہاں اللہ کے نبی بھی منع کر دیا. نہ کسی صحابی نے منع کیا, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خواتین کو مسجد میں جانے سے مت روکو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو روکیں گے, انہوں نے کہا کہ ہم کو روکیں گے. تو ان کے ذہن میں بھی وہی تھا کہ کوئی جو ہے فتنہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اپنے اس بیٹے بلال سے بات نہیں کی. مسند احمد کی روایت ہے, کہا کہ میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے. تو آپ یہ صحابی کا بھی اثر دیکھیں کہ صحابی اتنے غضبناک ہوئے کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے, اجازت موجود ہے, تو آپ کیسے روک دیں گے؟ تو صحابہ کے دور میں یہ پابندی نہیں لگائی, یہ تقلیدی علماء نے یہ سب چیزیں کی ہیں, یہ مقلدین لوگوں نے پابندی لگائی ہے. یہ جو چاروں تقلیدی فقہ ہے نا, یہ ان کے یہاں سے یہ جو ہے جنم لیا ہے, اس سوچ نے, اس فکر نے کہ خواتین کو مسجد میں جانا جو ہے مکروہ ہے. تقلیدی مذاہب کی پیدائش سے پہلے, تقلیدی جو مذاہب ان کی پیدائش سے پہلے یہ اہل علم یا علماء نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جانا مکروہ ہے. بھئی کسی نے جذبات میں آ کے کہہ دیا نہیں جانا چاہیے, لیکن شریعت کسی نے نہیں بنایا کہ جو حدیث میں تھا اس کو ہم روک دیتے ہیں اور اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. اسی لیے یہ جو کتاب ہے اجماع الائمہ علی الاربعہ ابن حبیرہ رحمہ اللہ کی, وہاں جب یہ بات آئی کہ چاروں فقہ میں اور چاروں مسلک میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں خواتین کا جانا مکروہ ہے, تو نیچے وہ نوٹ چڑھاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, اس کو مکروہ نہیں بول سکتے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. جو چیز حدیث سے ثابت ہے آپ اسے مکروہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی, اس کو بھی کسی نے بدعت نہیں کہا. یہ کام یہ صحابہ اور تابعین نے پابندی نہیں لگائی کہ خواتین مسجد میں نہ جائیں, ایسی کوئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی. عبداللہ بن عمر کے بیٹے میں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا, لیکن انہوں نے ایسا کیا, والد نے ان کو پھٹکارا, ڈانٹا, اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا, کیا خواتین کو نہیں جانے دیا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.